نے کیا ہے، یہ مارا ہے احسن اقبال کو۔ جب ہم اس منصوبے کے افتتاح کے لیے یہاں پہنچے تو حکومت نے بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا۔ یہ حکومت سوائے مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر تختیاں لگانے کے کوئی اور کام نہیں کر سکتی۔ جس چیز کا افتتاح کل عمران خان کرنے آ رہے ہیں وہ تحفہ ہے میاں محمد نواز شریف کا۔ منصوبہ مکمل تو کیا ہونا، حکومت ختم ہوئی مسلم لیگ نون کی، نہ کوئی بسوں کا آرڈر پلیس ہوا تھا، نہ پیمنٹ سسٹم کا کوئی آرڈر پلیس تھا، ہونا تو دور کی بات، اس کام کو شروع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کل گرین لائن منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے 4000 بسز کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں آپ کو۔ جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ ہزاروں بسیں کراچی شہر اور پھر پورے سندھ میں نظر آئیں گی۔ 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کو ایک بس تک نہیں دی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ آج ایسا لگ رہا تھا کراچی میں جیسے کوئی بہت بڑا مارکا ہو گیا۔ پہلے اسد عمر صاحب گورنر سندھ کے ساتھ، عمران اسماعیل کے ساتھ، انہوں نے ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی، بتایا کیسے کراچی بدل جائے گا، کس حد بدل جائے گی۔ 40 بسیں آ رہی ہیں جو سرکاری طور پہ 1.5 کروڑ کا شہر ہے، لیکن ویسے کہا جاتا ہے کم از کم 2.5 کروڑ کا ہے۔ اگر یہ 2.5 کروڑ کا شہر ہو ریالٹی میں تو یہ دنیا کا چوتھا 5واں بڑا شہر ہے۔ اگر 1.5 کروڑ بھی ہو تب بھی 11واں بڑا شہر ہے۔ اور بسز آپ کراچی میں رہنے والے خاص طور پہ تو جانتے ہیں، گورنمنٹ کی ایک بس بھی اس وقت نہیں ہے۔ میں ریشوز کچھ دیکھ رہا تھا، کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں وہ ٹوٹل ٹریفک کا کوئی 23% ہے۔ اس کے مقابلے میں ممبئی دیکھیں تو وہاں پہ 60% ہے، کلکتہ کا 78-78% ہے اور دلی 40% ہے، لیکن یہ بسز ہیں نہیں۔ ابھی آپ نے سنے کچھ پرانے بیانات پیپلز پارٹی کے لیڈران کے، کبھی ہزاروں بسیں آ رہی ہیں، کبھی سینکڑوں بسیں آ رہی ہیں۔ اور آج جھگڑا کیا ہوا؟ کل وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ گرین لائن پروجیکٹ کا، جس کو ہم بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT کہتے ہیں، اس کا افتتاح کرنے۔ ابھی وہاں بھی 40 بسیں آ رہی ہیں پہلے بیچ میں، ٹوٹل 80 بسوں کا پروجیکٹ ہے، لیکن 40 پہ بھی آئی نہیں ہیں، وہ بسیں بھی اگلے مہینے آنی ہیں۔ تو آج PMLN والے وہاں چلے گئے، احسن اقبال صاحب چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہماری تختیاں یہ لگاتے ہیں، تو انہوں نے خود اپنی ایک موک جس کو کہتے ہیں نا ایک انوگرل کر دیا، ایک افتتاح کر دیا۔ وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر آپ نے دیکھا رینجرز کا لاٹھی چارج بھی ہوا، اس پہ چوٹیں لگیں، سب کچھ ہوا۔ لیکن یہ مذاق نہیں ہے کہ ان 10 بسوں پہ۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری سنا دوں اپنے مہمانوں کو، کہ آپ سے تعارف کرانے سے پہلے چھوٹی اس پروجیکٹ کی ہسٹری سنا دوں۔ یہ 2016 میں جب PMLN کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، اس زمانے میں انہوں نے پروجیکٹ بنایا کہ جی اس کو ہم کراچی میں بسز لے کے آئیں گے۔ اچھا، یہ بسز اس وقت پروجیکٹ تھا 16 ارب روپے کا، جو اب 35 ارب پہ چلا گیا ہے۔ خیر، ایک کمپنی بنی، اس کے اوپر طے ہوا کہ جی کہ اس کا نام تھا کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی، کہ اس کمپنی کے تھرو بنے گا اور فیڈرل گورنمنٹ جو بسز لائے گی اور یہ کمپنی اس کو اوورسی کرے گی۔ سندھ گورنمنٹ نے بسز خریدنی تھی، نہیں خرید پائی، پتہ نہیں کیا اتنا کمپلیکیٹڈ کام تھا، نہیں خرید پائی۔ پھر جناب 2016 کے اندر سندھ گورنمنٹ نے ایک ٹرکش کمپنی تھی البراق، اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا بسیں خریدنے کا، فیل، چلے ہو جاتا ہے۔ پھر لاہور کی ایک کمپنی تھی کراؤن ٹرانسپورٹ، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، فیل، چلو 2 بار ہی فیل ہو گیا۔ اب آ جاتا ہے نومبر 2018، PTI کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پروجیکٹ کو دوبارہ بنائیں گے اور اس کو سارا اور 2-3 سال چلائیں گے، پھر پروونشل گورنمنٹ کے دے دیں گے۔ ویسے ان کو 3 سال لگے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو 40 بسوں کرتے ہوئے۔ بہرحال مارچ 2019 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے کمپنی کی، جس کو انہوں نے سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کر دیا تھا، کہ اب صرف بسوں کو نہیں دیکھے گی، جتنے فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوں گے ان کو یہ کمپنی دیکھی۔ بہرحال وہ مارچ کے اندر ایک پروپوزل بناتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجتی ہے، کاغذی طور پہ وہ قبول ہو جاتا ہے، PC1 بن جاتا ہے۔ ورلڈ بینک کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں جو سا ہے ہماری سپورٹ کریں اور یہ ڈاکیومنٹیشن ریکویسٹ فار پروپوزل وغیرہ بنائیں، سارا کام ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ خیال یہ ہوتا ہے کہ فیبرری 2020 تک یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا، پھر نہیں ہوتا۔ یہ 80 بسوں کا ایک پروجیکٹ ہے جو 2016 سے چل رہا ہے، اب ہم 2020 میں آ گئے۔ اچھا، اس میں وہ نہیں ہوتا، اب یہ پلان فیل ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کاؤنسل وہ پھر اس کو اپروو کرتی ہے، کہتی چلیں آپ کر لیں۔ پھر جناب
کہا جاتا ہے کہ 2020 کے اینڈ تک ہو جائے گا، مگر پھر ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ پروسیس سٹارٹ ہی جون 2020 کے اندر ہوتا ہے اور پھر دسمبر 2020 میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہو جاتا ہے کہ بسز ہو جائیں گے. اور اب چائنیز لانگ ٹرم بسز ہیں وہ، اور ڈیوو والے سپوزٹلی یہ کمپنی کو چلائیں گے، ان بسز نیٹ ورک کو 3 سال چلائیں گے اور پھر پروونشل گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی. لیکن ابھی بسز اگلے ماہ پہنچیں گی. یہ 16 بلین سے 35 بلین پہ چلا گیا. وفاق اور سندھ حکومت مل کے 3 سال ہو گئے ہیں، ایک پروجیکٹ نہیں چلا سکے. ٹوٹل 40 بسیں ابھی آ رہی ہیں اور 80 بسیں آ جائیں گی، جس شہر میں آپ کو سینکڑوں بسیں چاہیے. کیا اتنی نالائق ہو گئی ہیں پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کے مل کے 80 بسیں نہیں چلا سکتی؟ انہیں آپس میں لاٹھیاں چلا رہی ہیں، سب چلا رہی ہیں. ملک کیسے چلائیں گے؟ اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج PMLN سے نہال ہاشمی صاحب، PTI کے خرم شیر زمان صاحب، یہ MPA ہیں اور پریزیڈنٹ PTI کے راجی سٹی بھی ہیں، اور اویس قادر شاہ صاحب ہیں، پروونشل منسٹر سندھ فار ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ. شاہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آج پورا میدان جنگ بن گیا کراچی آن اے پروجیکٹ جس پہ 40 بسیں، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی دین ہے. سندھ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ اگر بسیں ہی لے آتے چلیں، آپ نے بسیں تو لائے نہیں، اوپر سے لاٹھی چارج کروا دیا احسن اقبال پہ اور باقیوں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے پہلے مجھے موقع دیا. آپ نے اپنے انٹرو میں جو 2-3 باتیں کہیں وہ ذرا مکس اپ ہیں. سندھ گورنمنٹ نے تو 2018 میں یہ کہا تھا، جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو انفراسٹرکچر کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کرے گی اور سندھ گورنمنٹ اس کی بسز اور ITS سسٹم انسٹال کرے گی. بسز بھی سندھ گورنمنٹ لائے گی. میں خود ٹرانسپورٹ منسٹر جب 2018 میں بنا تو نومبر دسمبر میں نے 2 دفعہ اس انفراسٹرکچر کا پورے کا وزٹ کیا اور ہم نے ان کو رائٹنگ میں دیا کہ یہ انفراسٹرکچر سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے. ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں تاکہ ہم اس کی بسز کی پروکیورمنٹ میں فوراً چلے جائیں. بیسیکلی اس قسم کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں فنڈز کا ایشو آتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا وہ بجٹ بک ابھی تک یہ وٹنس کر رہا ہے کہ ہمارے پاس گرین لائن کے لیے اسپیشلی جو فنڈ مختص کیے گئے تھے ان کو چھیڑا نہیں گیا، کیونکہ ہمیں اس کی فل فور پروکیورمنٹ میں جانا تھا. عمران خان صاحب نے 2018 کے اینڈ میں کراچی میں ایک بریفنگ ہوئی تھی. خرم شیر زمان صاحب اگر بھولے نہیں ہیں تو اس کو وٹنس کریں گے کہ انہوں نے خود یہ آ کے گورنر ہاؤس کی بریفنگ میں کہا، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ اس پروجیکٹ میں ہمارے پاس فنڈز کی سیونگ ہے اور ہم فوراً اس کی پروکیورمنٹ میں جا رہے ہیں تاکہ 6 مہینے کے اندر ہم اس کا ITS بھی بنا سکیں اور جو انفراسٹرکچر کا کام باقی رہ گیا ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا اس کو بھی پورا کر سکیں اور بسز کو پروکیور بھی کر سکیں. تو وہ جب عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ سندھ گورنمنٹ سے پروجیکٹ چھین لیا گیا کہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیا جائے گا اور فیڈرل گورنمنٹ خود چلائے گا. فیڈرل گورنمنٹ کے 3 سال چلانے کے بعد یہ پروونشل گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا. دیکھیں ماضی میں اگر بات کرتے ہیں پروجیکٹس کی تو اس پہ ڈسکس کیے بغیر شاہ صاحب ایک سوال ہے میرا یہاں میرا ایک سوال ہے شاہ صاحب کائنڈلی میرا ایک سوال ہے. آپ نے کہا سندھ گورنمنٹ سے چھین لیا گیا، جواب تو خرم شیر زمان دیں گے، لیکن ایک کامن سینس کی بات آتی ہے کہ اگر پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ایک پروجیکٹ کو بنا رہی ہے تو چلے ان کا حق بنتا ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم خود خرچیں گے یا آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. پروونشل گورنمنٹ نے خود کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کا کیپٹل ہے کراچی، یہ وفاق کی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں وہاں بسوں کا نیٹ ورک بنانا. وہ تو کہتا ہے وفاق کہ کیونکہ پروونس نہیں کر رہا اس لیے ہم لوگوں کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. وفاق کو چھوڑ دیں، آپ لوگوں نے خود کیوں نہیں کیا؟ آپ کو منع تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اپنے پیسے ہم خرچیں گے. یہ نہیں دیکھیں مالک صاحب، دیکھیں ہم نے بسز کے اور ITS کے پیسے ان سے نہیں مانگے تھے. لیٹ می کلیئر اٹ ٹو یو کہ ہم نے یہ نہیں کہا سندھ گورنمنٹ نے کہ ہمیں آپ بسز کے پیسے فیڈرل گورنمنٹ دے دے تاکہ ہم آپ کے پیسوں سے بسز لے آئیں. نہیں، سندھ گورنمنٹ کا جو ایگریمنٹ تھا نون لیگ کی گورنمنٹ کے ساتھ، جو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ انفراسٹرکچر سارا نون گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، بسز اور ITS سسٹم سارا پروونشل گورنمنٹ کے فنڈ سے ہوگا. تو پروونشل گورنمنٹ پروونس کا بھی کیوں بنائے جا رہے ہیں وفاقی حکومت؟ اچھا شاہ صاحب وفاقی حکومت کیوں بنایا پروجیکٹ؟ دیکھیں پروونشل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ کے جو 2 میجر پروجیکٹ
جو تعطل کا شکار ہوئے ہیں وہ خرم شیر زمان صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں, پڑھا لکھا بندہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ اسد عمر کی طرح اور گورنر کی طرح جھوٹ نہیں بولے گا, یہاں پہ سچ بتائے گا کہ پشاور بی آر ٹی کی پی سی 1 کے ساتھ جب کراچی ریڈ لائن کی پی سی 1 گئی تو اس پہ کتنی دفعہ اس کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا. ایکنیک میں کم از کم 2 سال تک اس پی سی 1 کو اپروو نہیں کیا گیا, جو ایشین ڈیولپمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ. چلیں خرم شیر زمان سے پوچھ لیتے ہیں, خرم شیر زمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, پہلے ذرا ریڈ لائن کو چھوڑ دیں, پہلے گرین لائن پہ آ جائیں. لیٹ می کمپلیٹ اٹ ہیئر. جی 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 دیکھیں, اب اگر یہ پروجیکٹ کل وزیر اعظم صاحب اس کی ریبن کٹنگ سیریمنی کرنے آ رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور میں اس پہ کوئی پولیٹکس نہیں کرنا چاہتا. خود خرم کراچی کے ہیں, جانتے ہیں کہ ابھی تک کم از کم 30% کام انفراسٹرکچر کا باقی ہے. 2 اسٹیشنز تیار ہیں, 23 اسٹیشنز کا حال برا ہے. آج جب مختلف چینلز کی میڈیا ٹیم وہاں پہ گئی ہیں تو انہیں کوریج نہیں کرنے دی گئی, ان کو روکا گیا ہے. وہاں پہ جو کیبل ہے وہ بلو اسٹینڈرڈ ڈلا ہوا تھا, اس کو دوبارہ نیا ڈالا جا رہا ہے. روکا کس نے؟ آن لائن کوریج سے کس نے روکا ہے؟ کنٹرول سینٹر بنا ہوا نہیں ہے. ایک سیکنڈ شاہ صاحب, ایک سیکنڈ, کوریج سے کس نے روکا ہے؟ وہ تو پولیس رینجرز تو آپ کے کنٹرول میں ہے. گرین لائن کی دیکھیں پولیس اور رینجرز اس وقت جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے. فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیپیوٹ کی ہوئی وہاں پہ سیکیورٹی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایس آئی ڈی سی ایل جو ادارہ. چلیں ٹھیک ہے, چلیں اب کافی سوال اکٹھے ہو گئے ہیں, کافی سوال اکٹھے ہو گئے. خرم شیر زمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے خرم صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں بقول ان کے آپ نے روکا ہے میڈیا کو, آپ نے سب لوگوں کا ایکسس روکا ہے, کیوں روکا ہے؟ اور سیکنڈلی وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ ذمہ دار ہیں, وہ فاق کا ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تعطل کا شکار ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے مالک صاحب ان کی باتیں سننے کو. دیکھیں فارغ لوگ ہیں, یہ فارغ سیاسی جماعت ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ گرین لائن پہ چھوڑ دینے معاف کر دیں. آپ ان سے پوچھیں 13 سال میں کتنی بسیں انہوں نے لاڑکانہ میں دے دی ہیں, کتنی انہوں نے نواب شاہ میں دے دی ہیں, کتنی انہوں نے 7 میں, دادو میں, سکھر میں, عمر کوٹ میں, کسی بھی شہر کے اندر کتنی, ایک بس بھی نہیں دیا سر. 13 سال میں ایک بس نہیں دے سکیں. الحمدللہ گرین لائن جو ہے کل وہ اس کی ریبن کٹنگ سیریمنی کہیں جو بھی کہیں, کل پرائم منسٹر صاحب کراچی آ رہے ہیں, اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور 25 تاریخ کو اس کا آپریشن سٹارٹ ہونے لگا ہے. دیکھیں جی, ہم نے اگر اس بحث میں جانا ہے کہ کس نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا, یہ تو سب جانتے ہیں. مالک صاحب میرے خیال سے مجھ سے زیادہ آپ کو اس بات کی نالج ہے کہ 18ویں ترمیم کے کس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. میں تو آپ سے صرف 1 منٹ لے کے گزارش کروں گا کہ اگر شہر میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو وزیر اعظم صاحب نے گرین لائن بنانی ہے. شہر اگر بارش ہوتی ہے, قیامت آ جاتی ہے, ڈوب جاتا ہے, تو وزیر اعظم صاحب نے یہاں کے گٹر نالے جو 3 سٹارم ڈرینز ہیں وہ انہوں نے صاف کرنی ہے. شہر میں آگ لگ جاتی ہے تو فائر بریگیڈ نہیں ہے, تو 52 فائر بریگیڈ جو ہیں وزیر اعظم صاحب نے کراچی میں بھیج دیں. شہر کی سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے 6 نارتھ ناظم آباد میں برج بنا دیے, نشتر روڈ بنا دیا, نیپیر روڈ بنا دیا, منگوپی روڈ بن رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب K4 بنا رہے ہیں. شہر میں سفر کا ایک جدید نظام آ رہا ہے KCR کا, کیونکہ پیپلز پارٹی 13 سال سے بیٹھی ہے, شہر کے لیے کچھ کر نہیں رہی ہے. میری ناراضگی مالک صاحب ان تمام باتوں سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ کراچی تو ان کو ووٹ نہیں دیتا نا. لاڑکانہ سے بلاول جیت کر آئیں, وہاں پہ تمام چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ نواب شاہ سے زرداری صاحب جیت کر آئیں, وہاں پہ تمام چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب جہاں سے جیت کر آئیں, وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز کیوں نہیں ہیں سر؟ واٹر کمیشن کہتا ہے مالک صاحب کہ 70% لوگ جو صوبے سندھ میں پانی پیتے ہیں اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. بچوں کے پاس سر اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, اور ان کے جو منسٹر ہیں وہ 5000 اسکول بند کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس سے تعلیم کا نظام بہتر ہوگا. سر جی 38,000 لوگوں کے موبائل فون صرف اس 9 مہینے میں چھن گئے, اور 62,000 موٹر سائیکلیں غائب ہو گئی ہیں. گاڑیاں الگ چوری ہو رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم رائز پہ ہے. سر کیا کیا رونا کریں گے مالک صاحب؟ ٹرانسپورٹ کا تو چلیں دیکھیں, ایک منسٹر آئے, دوسرے گئے, دوسرے آئے, تیسرے گئے. خورا سے مجھے ایک بات بتائیے, میں ابھی 20 بسز دے رہا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, سر چلا لیں. مجھے ایک بات بتائیے, جیسے آپ لوگوں کا ہمیشہ الزام ہوتا ہے کہ جی سندھ میں بڑی کرپشن ہے, اس طرح کی پرچیزز میں تو بڑا مال بنتا ہے, تو اس لاجک سے تو یہ بسیں اب تک 80 چھوڑے 800 بسیں خریدی جا چکی تھی. آپ کے خیال میں ہوا کیوں نہیں ہے یہ؟ کیوں بسیں نہیں خریدی گئیں؟ کیوں یہ پروجیکٹ کل ہوا ہے؟ کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے؟ بیکاز اگر آپ پروکیورمنٹ کریں تو مال بھی بنتا ہے. اگر میں آپ کی لاجک پہ جاؤں, آپ کراچی, آپ صوبہ سندھ کی ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کی حکومت نے ٹرانسپورٹ کا نظام کیوں نہیں ٹھیک کیا, بسز کیوں نہیں لے کر آئی؟ تو سر یہ تو بیسکلی ان کی نالائکی ہے نا. نالائک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں. 13 سال مالک صاحب, 13 سال
کوئی مذاق ہے 13 سال اقتدار میں رہنا. یہ 5ویں حکومت ہے ان کی صوبے سندھ کے اندر. ہم چنچی رکشوں میں گھومتے ہیں سر, چنچی رکشوں میں. آپ بسوں کا حال دیکھیں, پھٹیچر بسیں ہیں وہاں پہ, جہاں پہ عورتیں بیٹھتی ہیں وہاں پہ مرد بیٹھتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے. دیکھیں میں تو ایگری کرتا ہوں نا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا, اس کا انفراسٹرکچر بنایا تقریباً 60 سے 70%. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی پیپلز پارٹی کی کہ انہوں نے بقیہ 40% سے انفراسٹرکچر مکمل کرنا تھا, بسز لانی تھی, آئی ٹی سسٹم لانا تھا. ان کے چیف منسٹر نے صاف الفاظ میں منع کر دیا, ہم نہیں کریں گے کام, یہ آپ جانیں اور وفاقی حکومت کا یہ پورا پلان جانیں. اس کے بعد کیونکہ پچھلی وفاقی حکومت نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا, اس کو مکمل کرنا ہماری ذمہ داری تھی, چاہے ہمارے جتنے اختلافات ہوں, لیکن جو پروجیکٹس اگر پچھلی گورنمنٹ سٹارٹ کرتی ہے اسے مکمل تو سر کرنا ہے نا. تو اس بیسس پہ ہم نے 40% انفراسٹرکچر مکمل کیا, ان کی بسیں ساری منگائیں, اس کا آئی ٹی سسٹم سارا ریڈی کیا. اور ابھی فرما رہے تھے شاہ صاحب کہ خالی 2 اسٹیشن تیار ہیں, 23 تیار نہیں ہے, تو ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. کل کا جو آپ کا جو سیریمنی ہے اس کے اندر میڈیا کی تو 40-50 میڈیا کی گاڑیاں ساری اندر ہوں گی, وہ تمام چینلز دکھائیں گے. ایک رات کے اندر کوئی ایسا انقلاب تو نہیں آ جائے گا کہ 23 اسٹیشنز تیار ہو جائیں گے. سو بیسیکلی 25 تاریخ کو یہ آن گراؤنڈ ہوگی. کل کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو کل 10 تاریخ کو ٹائم تھا وہ کراچی آئیں, لیکن اس کے علاوہ مالک صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ کراچی کے اندر جو ظلم انہوں نے کیا ہے, جو سلوک انہوں نے کیا ہے, ان کی جو طرز حکمرانی اگر آپ کو مالک صاحب دیکھنی ہے نا, تو جو لیٹسٹ لوکل باڈی بل ہے جس کا نام ہم نے کالا قانون رکھا ہے, آپ اس کو پڑھ لینا سر, اس کو دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہو رہا کیا ہے. مطلب کہ جو میئر آئے گا وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو آئے گا, یہ امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں. جو میئر آئے گا وہ الیکٹڈ نہیں ہوگا. مطلب آنے والے میئر کے پاس نہ ٹرانسپورٹ ہوگی, نہ پانی ہوگی, نہ صفائی ستھرائی ہوگی, نہ ٹیکس کلیکشن ہوگی, نہ سکولز ہوں گے, نہ اس کے پاس ہیلتھ ہوگا, نہ اس کے پاس ٹاؤن پلاننگ ہوگی, نہ اس کے پاس ماسٹر پلان ہوگا. وہ آ کے کرے گا کیا سر؟ ہم نے تو اس کا نام کالا قانون اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر کالی نیتیں نظر آ رہی ہیں. مجھ سے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ تو ایک ایشو ہے نا. صوبے سے نفرت کیوں ہے آپ کو؟ یہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں صوبے سے نفرت کیوں ہے, لیکن آج ذرا میں پی ایم ایل این کا بھی ذرا ان سے بھی پوچھ لیں. ان کا پہلے یہ ذرا ایک پیکج دیکھ لیجئے گا, پھر میں نہال ہاشمی صاحب کے پاس بھی آتا ہوں. جب ہم اس منصوبے کے افتتاح کے لیے یہاں پہنچے تو حکومت نے بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا. میرا یہ ہاتھ موجود ہے جو اس ریاستی تشدد کے نتیجے میں زخمی ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ فوج کی قیادت اس بات کا نوٹس لے گی. وہ لوگ جو ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں, وہ لوگ جو پولیس کے اہلکاروں کو مارتے ہیں, وہاں پر ریاست جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے. یہ حکومت سوائے مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر تختیاں لگانے کے کوئی اور کام نہیں کر سکتی. جس چیز کا افتتاح کل عمران خان کرنے آ رہے ہیں وہ تحفہ ہے میاں محمد نواز شریف کا, اور آج اس کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے. عمران خان صاحب آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ نااہل بھی کون ہے اور جو نااہل ہے وہی چور ہے. اچھا, 2 چیزیں نہال ہاشمی صاحب. ایک تو ہر چیز میں آپ لوگ یہ ریاستی ادارے اور فوج کو کیوں لے آتے ہیں, اور دوسرا یہ کچھ بچکانہ حرکت نہیں تھی. بڑی باری ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ ایک پروجیکٹ شروع کرتی ہے, جو کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اس میں آ کے اپنی تختی لگا لیتی ہے, بات کرتا ہے. جس طرح ابھی خرم شیخ زمان کریڈٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے شروع کیا تھا. یہ کبھی پہلے ہم نے دیکھا نہیں کہ پرائم منسٹر کے انوگرل کرنے جا رہے ہوں کسی کا بھی, اور دوسری پارٹی آ کے ایک دن پہلے وہاں انوگرل کر کے ایک بچکانہ سا تماشا لگ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب پہلے تو میں بتا دوں یہ بچکانہ نہیں تھا, یہ بڑا دلیرانہ اقدام تھا, یہ وفاداری کا اقدام تھا. کراچی کے لوگوں نے محبت کا ثبوت دیا محمد نواز شریف کے ساتھ. دیکھیں اس منصوبے میں کچھ باتوں سے میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے ٹریک اور بیک گراؤنڈ بتایا. اصولی طور پہ تو یہ میئر کے انڈر ہونا چاہیے, بالکل, مگر چلے اس صوبے میں میئر کو امپورٹنس نہیں ہے. تو چلے, میں اس وقت سینیٹر تھا اور میں صوبے کا سیکرٹری جنرل تھا. یہ میری ریکویسٹ تھی پرائم منسٹر کو, اور اس کا ہیڈ میں تھا. اس جو بنی تھی گرین بس, اور صرف گرین بس روٹ نہیں بنی تھی, ریڈ روٹ بھی تھا. قائم علی شاہ صاحب کو کیپٹن بنایا گیا تھا.
اور یہ کام 75% کمپلیٹ ہو گیا تھا. پھر قائم علی شاہ صاحب نے ریکویسٹ کیا, لیٹ اس لیے وقت تھوڑا سا, انہوں نے کہا کہ اس کو آپ نمائش تک لے کے جائیں, نمائش سے آگے وہاں جامع کلاتھ تک لے جائیں تو بہت بہتری ہو جائے گی. تو اس کو ایکسٹینشن دیا گیا, اس لیے تھوڑی, اور جتنا کام ہوا یہ سب میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا, اور 16 سے بڑھ کے اس لیے گیا تھا کہ وہ 6 کلومیٹر فردر ایکسٹینشن دیا گیا. اب اس میں 3 چیز ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے روڈ انفراسٹرکچر, ایک ہوتا ہے بلڈنگ انفراسٹرکچر, اور ایک ہوتا ہے بس. یہ روڈ اور بلڈنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی. بس کے لیے آرڈر بھی بک کر دیا گیا تھا ٹرکی میں. اس وقت کے جو وزیر ٹرانسپورٹ تھے, یہ لوگ کہتے ہیں, وہ گئے اور ٹرکی میں جا کر کے انہوں نے یہ کینسل کر دیا کہ نہیں جی سائز نہیں, چونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی, قائم علی شاہ صاحب کے بعد کی بات کر رہا ہوں, قائم علی شاہ صاحب تک چیزیں بڑی سموتھ چل رہی تھی. وہاں پہ شاید جو آپ نے بات کی نا کہ اپنی جیب بھی گرم کرنی تھی, وہ ہو نہیں سکی. اور پی ایم ایل این کے دور میں تو یہ ناممکنات میں سے. آج جو احسن صاحب کے ساتھ کیا گیا, ہی واز دا انٹیریئر منسٹر آف پاکستان, انہوں نے فوج کی بات نہیں کی, یہ پولیس کا ڈومین تھا. تو رینجرز والے آ کر کے کیسے کر رہے ہیں, دیکھیں نا, ان کے جو افسران ہوتے ہیں وہ افواج پاکستان سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ٹھیک شکایت کی ہے کہ عمران خان مس یوز کر رہے ہیں رینجرز کو. ایک سابق وزیر داخلہ کے اوپر لاٹھی چارج اور اس کو گن پوائنٹ پہ لے. میں اگر اس کو قاتلانہ حملہ کہوں تو کیا غلط ہوگا؟ کہ وہ وزیر داخلہ تھا, سٹنگ ایم این اے بھائی, ایک پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, ایک پاکستان کا بہت امپورٹنٹ آدمی ہے, پلاننگ کمیشن کا چیئرمین رہا ہے. کیا اس کو لوگ نہیں پہچانتے؟ اور یہ بچکانہ حرکت نہیں ہے, یہ سب سے زیادہ دلیرانہ اور وفادارانہ حرکت ہے کہ آپ کس طرح سے کسی کے بھی. اور یہ موجودہ گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے ہمارے منصوبوں پہ تختی لگانے, میں آپ اٹھا کے ٹویٹر دیکھ لیں, اس میں جو دعا کر رہے ہیں, میں ہوں وہ, میرے الفاظ ہیں, میں دعا کر رہا تھا. یہ تو اٹ واز مائی بیبی. آپ اس طرح سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نے کچھ نہیں کیا. نواز شریف کا منصوبہ ہے, نواز شریف نے لگایا. آپ ایک مختصر تھا شہباز شریف صاحب کو دعوت نامہ ہی بھیج دیتے کہ جناب ہم یہ منصوبے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, آئے نا آپ ساتھ مل کر کے ہم پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو آپ ایک بھیج دیں, آئے پاکستان کو مل کے آگے بڑھاتے ہیں. یہ ایک دم سے اسد عمر صاحب نے ایک منصوبہ بنایا. وہ ہر منصوبے فیل منصوبے بناتے ہیں. بڑا فرق ہے عمران خان کے اسد عمر میں اور نواز شریف صاحب کے احسن اقبال میں. تو ہمارے لوگوں نے جسٹیفائی کیا اس بات کو, اور کل اب کمپلیٹ ہوا نہیں ہے. آپ کیوں آ رہے ہیں اس کی افتتاح کرنے کے لیے؟ ابھی کمپلیشن نہیں ہوئی ہے, بسز نہیں آئی. آپ نے کہا نا مالک صاحب, آپ نے کہا کہ ابھی روٹ میں فنیشنگ ٹچ نہیں ہوا ہے, پھر بھی آ رہے کیوں؟ اپنی تختی لگانا ہے. ابھی تو پلان یہ ہے جی, جو 40 بسز کے ڈرائیورز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے گا, ان کو وہ ڈائیوو اور وہ چائنیز کمپنی کر رہی ہے, ڈیوو والے, اور وہ پھر بسز باقی اگلے ماہ آئیں گی. آپ نے ایک بات بہت اچھی کی, اس صوبے میں میاں نواز شریف نے جائکا کو بھی انوائٹ کیا تھا. جائکا جو تھی اس نے انڈرٹیک کر لیا تھا, ہم سرکولر ریلوے کو بھی ریویو کر رہے ہیں, ریوائیو کر رہے تھے, اس میں بھی میٹنگ ہوئی تھی. مگر اس میں بھی کیا ہوا, لوگوں نے کہا جی ہمیں زمین دو, ہمیں مکان بنا کے دو, ہمیں انڈر ہینڈ کرو. انڈر دا ٹیبل جب بات ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. چلیں اویس شاہ صاحب, میں بھی آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. نہال صاحب, let me get the minister on line. شاہ صاحب یہ بتائیں, 2-3 باتیں بڑی ٹھیک ہے, میں ہاشمی صاحب آتا ہوں آپ کے پاس, ہم پاکستان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. میں واپس آتا ہوں. اویس شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری چیز جڑ گئی ہیں. آپ یہ ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوا, اس پہ جو آج ہوا, چلیں اس کو ہم اگر 2 منٹ کے لیے بھول بھی جائیں تو خرم شیخ زمان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں کہ پوری دنیا میں جو میئرز ہوتے ہیں یہ ان کی نیچے چیزیں ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے, یہ سارا جو ویریس چیزیں ہیں, ٹرانسپورٹ, صفائی, ہیلتھ وغیرہ, چاہے وہ نیو یارک ہے, چاہے وہ ممبئی ہے یا دلی ہے یا لنڈن ہے, سارے. ایک تو آپ نے وہ چیزیں ساری نکال دیں, پھر جو چیزیں آپ کے فرائض میں تھیں, پانی دینا, سڑکیں دینا, اور یہ تمام چیزیں, اس پہ بھی آپ فیڈرل گورنمنٹ سے شکوہ کر رہے ہیں. لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہمیں, پروونشل گورنمنٹ اپنی نااہلییں یا اپنی شارٹ کمنگز کس طرح ڈال سکتی ہے وفاق کے اوپر؟ مالک صاحب, آپ ماشاءاللہ آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے, آپ بہت سمجھدار ہیں, سینئر ہیں. آپ خرم شیخ زمان جیسے بندے کی باتوں میں نہ آئیں, کیونکہ اس فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں میں, وزیروں میں ایک ہی بات جو ہے اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. بہت زبردست قسم سے انہوں نے گولڈ میڈل یا کوئی اور دوسرا اس سے بھی بڑا کوئی ایوارڈ لیا ہوا ہے, وہ ہے جھوٹ بولنے میں.
اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بھی اس کے سامنے شرما جائے. ابھی انہوں نے بات کی کہ 40% کام انفراسٹرکچر کا سندھ گورنمنٹ نے کمپلیٹ کرنا تھا. صاف جھوٹ. انہوں نے ایگریمنٹ پڑھا نہیں ہوا, ان کے پاس بریفنگ نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان قسم کی بریفنگز میں ان کو بلایا نہیں جاتا. یہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جنگلہ بش کی مخالفت کریں گے, یہ بس نہیں آنی چاہیے, یہ فضول قسم کا انفراسٹرکچر ہے, اور پاکستان کی مہنگی ترین BRT پشاور میں بنا ڈالی جو آج تک پوری نہیں ہے, حادثوں کا شکار ہو رہی ہے. آ جاتے ہیں KCR پہ. سب سے بڑا مذاق پاکستان میں کیا گیا ہے KCR کے نام پہ. یہی وہ گورنمنٹ ہے, یہی وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے جس نے CPEC سے اپرووڈ KCR کو باہر نکلوایا اور ML1 کو ترجیح دی. میرے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, انہی لوگوں نے CPEC سے KCR کو نکلوایا, اور کچھ دن پہلے خان صاحب یہاں پہ آ گئے اور KCR کا وہ ربن کٹنگ سیریمنی, جبکہ KCR کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. 2 دن پہلے اسد عمر وہ میٹنگ کر رہے ہیں فلائی اوورز اور انڈر پاسز کی, جس میں آدھے سے زیادہ پیسے سندھ گورنمنٹ کے ہیں جو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ FWO نے بنانی ہے. دیکھیں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں کل یہ میرے ساتھ چلیں, آپ کے چینل کی ٹیم چلے, پورا کوریڈور وزٹ کرتے ہیں. ابھی اس وقت تک کوریڈور کمپلیٹ ہونے میں کم از کم 6 مہینے باقی ہیں. اچھا, میں آپ کی ایک بات کا میں ان سے جواب لینا چاہ رہا ہوں. سسٹم ہے شاہ صاحب آ جاتے ہیں لوکل گورنمنٹ پہ, آ جاتے ہیں لوکل گورنمنٹ پہ. مالک صاحب لیٹ می اسپیک. جی پلیز. جب انہوں نے ہاشمی صاحب ذرا بات ختم کرنے دیں ان کو. ہاشمی صاحب ذرا بات ختم کرنے دیں, میں آتا ہوں. ہاشمی صاحب لیٹ ہم فنش. دیکھیں مالک صاحب, لیٹ ہم فنش. اگر بولنا ہے تو میں بھی نہیں بولیے. پھر یہ بات ان کو نہیں شاہ صاحب بولیے. نہ سنیں. We want to have a discussion. آپ بولیے. خرم شیر زبان نے اگر بل اچھے طریقے سے نہیں پڑھا یا انہیں انگریزی سمجھ میں نہیں آتی, تو جو گورنر صاحب نے بل ریٹرن کیا ہے, تو گورنر صاحب نے جو شکیں اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے کہی ہیں, کوئریز ہیں, وہ سب مانی گئی ہیں تقریباً, جو ایز پر لا ہیں. اوپن بیلٹ ہوگا جس طرح اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے, جو کانسٹیٹیوشن میں جو چیز پرووائڈ کی گئی ہے. اگر میئر صاحب کے پاس جو پہلے پاورز تھے اس سے زیادہ کچھ بڑھا کے دیے گئے ہیں, لیکن میئر صاحب کام تو کریں. یہاں وسیم اختر صاحب چیختے رہے 4 سال تک کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, کیوں نہیں ریزائن کر رہے؟ کہاں گئے وہ 80-90 کروڑ روپے جو انہیں ملتے ہیں صفائی کی مد میں اور سیوریج لائن اور واٹر سپلائی کی مد میں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے K4 کا منصوبہ وزیر اعظم بنا کے دے رہے ہیں. آپ نے PC1 دیکھی ہے جو انہوں نے سبمٹ کی ہے؟ کیا PC1 انہوں نے کم از کم 200 ارب روپے سے زیادہ. مجھے ایک بات بتائیے. مالک صاحب کھول کے رکھ دی, آپ نے تو کھول کے بات رکھ دی ساری, کہ ان بسز کی پروکیورمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو, گرین لائن کی جتنی دفعہ ایسٹیمیٹ ریوائز ہوئی ہے, ضرور کسی نہ کسی کا تو جیب بھرا گیا ہوگا نا. اچھا مجھے کسی نہ کسی کی ATM کو تو فائدہ ملا ہوگا. ایک بات بتائیے, بسز کی پروکیورمنٹ لیٹ ہوئی. شاہ صاحب ایک بات بتائیں, آپ لوگ سارے بڑے صوبائی خود مختاری کی باتیں کرتے ہیں. جب یہ 18ویں امینڈمنٹ آئی تو اس کے بعد پروونشل فائنانس کمیشنز بھی بننے تھے صوبوں میں, اور انہوں نے پھر پاورز اور پیسے دینے تھے, خاص طور پر پیسے دینے تھے مقامی حکومتوں کے. کہاں ہے آپ کا؟ دیکھیں پروونشل فائنانس کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں. مجھے ایک سوال کا صرف, اگر یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے نفیس لوگ یا دوسرے سارے دوست مجھے یہ بتا دیں کہ کیا کراچی کے میئر صاحب کو اختیارات کی کون سی کمی تھی؟ کس مہینے میں ان کے فنڈز کم ریلیز کیے گئے؟ فیڈرل گورنمنٹ اگر ہمیں فیڈرل ریسیپٹ سے پیسے کم دیتی ہے, آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ایکٹیویٹ کیا, پھر بھی کراچی کے پیسے کم کیے گئے. آپ کی آئینی ذمہ داری تھی شاہ صاحب, آپ کی آئینی ذمہ داری تھی. کراچی کے کتنے اچھا میں ایک سوال کم کیا گیا. ورلڈ بینک کا پروجیکٹ آتا ہے, دیکھیں ورلڈ بینک, میں خرم صاحب سے ایک سوال کر لوں, مجھے پھر ایک بریک لینا. میں آپ ہی کا سوال ان سے کرنا چاہ رہا ہوں. شاہ صاحب ایک سیکنڈ, کتنے پیسے دیے نہیں دیے وہ اور بات ہے, لیکن آپ کی جو آئینی ذمہ داری تھی پروونشل فائنانس کمیشن کی وہ نہیں پوری کی گئی. میں وہ بات علیحدہ بات ہے, لیکن خرم انہوں نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے آ کے کراچی سرکلر ریلوے کا بھی افتتاح ٹکا دیا, ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے, اگر آپ اتنے مخلص ہیں کراچی سے, تو آپ نے KCR کو نکلوا دیا CPEC والے چارٹر میں سے, اور اس کی جگہ ML1 کو ڈال دیا. وہ بھی نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے, لیکن آپ نے کراچی کے پروجیکٹ سے غداری کی. اس پہ کیا جواب دیتے ہیں آپ خرم؟
سر اصل میں ان کو کچھ معلوم ہے نہیں، ان سے میں کیا بحث کروں. اب دیکھیں بی آر ٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے. بی آر ٹی کو تو سسٹینیبل جو ہے ایوارڈ ملا ہے، ان کو ٹرانسپورٹ ایوارڈ ملا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے، تھوڑا بہت کچھ جائیں گے معلومات کریں گے، ان کو پتہ چلے گا. ماشاءاللہ ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں، کم سے کم اس کی کمپٹیشن کے اندر آئیں. دیکھیں سر اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں. جتنی باتیں میں نے فرمائی ہیں ظاہر ہے کہ آن ریکارڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو بل ہے اس میں گورنر صاحب نے جو ہے وہ 10 شکیں لگا کے دے دی ہیں. گورنر صاحب نے امینڈڈ بل کے اوپر 10 شکیں لگا کے دی ہیں. ہمارا اعتراض صرف امینڈڈ بل کے اوپر نہیں، جو اوریجنل بل ہے اس کے اوپر بھی ہمارا اعتراض ہے، اس کو بھی آپ ٹھیک کریں. سو بیسکلی دیکھیں اب سب سے مزے کی بات مالک صاحب یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے مجھے تو ایک انقلاب ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں عمر کوٹ کے اندر ہمارے منسٹر گئے تھے مراد سعید، وہاں پہ ان کو کس طرح کا ویلکم ملا ہے. جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں سو مجھے یہ چینج نظر آ رہا ہے. مجھے یہ ڈری ہوئی، خوفزدہ، گھبرائی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. اینڈ دا اونلی ریزن اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہ فیل ہو گئے ہیں عوام کی خدمت کرنے میں. آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے یہ بھی فرما رہے تھے نہال صاحب کہ ہم نے تو اس وقت جب قائم علی شاہ نے بات کی اور انڈر دا ٹیبل کی بات ہوئی تو ہم تو پیچھے ہٹ گئے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے جو اتحادی ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کے الزامات آج آپ کے شو میں بھی لگا رہے ہیں. آپ اس بات پہ یقین کر لیں، خاص طور پہ 3 پروجیکٹس کے بارے میں مالک صاحب میں آپ سے کہوں گا، جو کہ KCR ہے، دوسرا K4 ہے، اور تیسرا جو ہے آپ کا یہ گرین لائن. یہ اسد عمر صاحب اس کو بیسکلی دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو بڑا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان 3 پروجیکٹ سے تو کراچی کو ایک بہت بڑا فائدہ ہونے لگا ہے. اب بنسبت کہ دوسرے کے کام پہ آپ تنقید کریں، چاہے PMLN نے اس کام کو شروعات کی، میں نے تو اپریشیٹ کیا، اور اس کو PTI نے کمپلیٹ کیا، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن کم سے کم آپ اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ آپ 13 سال میں کن وجوہات کے بنا پہ مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، مجھے خورا بریک لینا ہے. لیکن بڑی آپ کی بات انٹرسٹنگ مجھے لگی. آپ کو سندھ میں تبدیلی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی والے آج کل اسلام آباد میں تبدیلیوں کو نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کون صحیح ثابت ہوتا ہے. یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک، پلیز اسٹے ود اس. جی ویری کوئکلی، وقت میں تھوڑا میں کلوزنگ کامنٹ چاہوں گا. ہاشمی صاحب ویری کوئکلی، کوئی آپ کی بات جو رہ گئی ہو. بات دیکھیے بات رہ چکی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد نواز شریف نے جتنا کراچی کو ٹیک کیئر کیا، مثلا KCR بھی سی پیک میں نواز شریف صاحب نے ڈلوایا تھا. K4 کا بھی منصوبہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور لیاری بائی پاس بھی نواز شریف صاحب کے دور میں، اور بجلی کا بھی منصوبہ نواز شریف صاحب کے دور میں، اور موٹر وے بھی نواز. تو یہ جو حکومت ہے یہ صرف تختیاں لگانے کے لیے ہے کیا؟ کوئی ان کا اپنا ایک منصوبہ بتا دیں، ایک بیس کیمپ. تو پھر یہ عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ نہ آپ نے کوئی نئے منصوبے بنائے، نہ یہاں لیپ ٹاپ دیا، نہ نیا کالج، نہ یونیورسٹی، نہ سڑکیں، نہ پارک. اور جہاں تک رہ گیا شاہ صاحب کے لیے میں ایک بات کہوں گا، واقعتاً کراچی کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے. آپ اپنے ایڈمنسٹریٹر لا کے لگا دیتے ہیں یہاں پہ، آپ الیکشن کروا دیتے سر. آپ اپنے کارکن کو لا کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے خرم شیر زمان صاحب، آپ لوگ صرف تختیاں لگا رہے ہیں اپنی. PMLN والے کہہ رہے ہیں آپ ہماری کمر پہ کاٹھی ڈال کے جا رہے ہیں. نہیں میں کاٹھی تو نہیں ڈال کے نہیں، میرے خیال سے اگر آپ پچھلے 3 سال کا حساب لگائیں گے تو اتنا کام آج سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. کراچی شہر کے اندر وفاقی حکومت کی طرف سے جتنا کام آپ نے ان 3 سالوں میں دیکھا ہے، 9 ارب 90 کروڑ روپے تو صرف PTI کے MNAs اور MPs نے سسٹینیبل گولز کے تحت جو کراچی شہر میں خرچ کیے ہیں. چاہے شہر کے اندر گلیوں کے اندر پینے کا پانی ہو، سیویج لائنز ہوں، پارکس ہوں، گراؤنڈز ہوں، سڑکوں کی مرمت ہو، یہ تمام کام PTI کے MNAs اور MPs نے کرا ہے. K4 کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ سمجھیں کہ بہت بڑا ایک مثالی کام ہونے جا رہا ہے. جو کہ وہ کہہ رہے ہیں KCR آپ نے نکلوائی ہے، انہوں نے شاہ صاحب نے الزام لگایا کہ KCR آپ نے نکلوائی ہے سی پیک میں سے سرکولر ریلوے پروجیکٹ. سر مجھے نکوالنے یا ڈالنے کا پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہماری منسٹری جو ہے اس کو مکمل کروا رہی ہے. اس کی انوگریشن ہو چکی ہے، پچھلے وزٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے اسے انوگریٹ کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پرائم منسٹر کا جو ہر وزٹ ہو رہا ہے کراچی کا، اس میں کچھ نہ کچھ انوگریشنز ہو رہی ہیں شاہ صاحب نئے کاموں کی. جو ٹھیک ہے I'm running out of time. اویس شاہ صاحب باقی سب چھوڑیں، میں آپ کی میں شاہ صاحب مجھے ایک بات بتا دیں. جو ایجوکیشن ہے، جو ہیلتھ ہے، ان کو تو یہ دیکھیں کم سے کم منجے ہوئے انسٹیٹیوٹ ہیں، وفاقی یونیورسٹی برائے جھوٹ کے یہ منجے ہوئے شاگرد ہیں.
مالک صاحب کیا ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی چیزیں انہوں نے گنوا دی. پوچھیں کبھی کوئی ایسا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اس شہر میں؟ کتنے وعدے کیے وزیر اعظم نے کہ 163 ارب روپے 900 ارب روپے، ان میں سے 900 روپے بھیجے ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ؟ کوئی پروف ہے؟ شاہ صاحب 11 سال مجھے بتائیں، 11 سال میں آپ کی حکومت ایک آخری سوال، میرا آخری سوال ہے شاہ صاحب آخری سوال ہے، تبدیلی آ رہی ہے شاہ صاحب آخری سوال ہے، آخری سوال، ٹائم ختم ہو گیا. شاہ صاحب آخری سوال، 13 سال میں آپ نے کراچی کو 13 بسیں نہیں دی. اس کے بعد بھی بنتا ہے کہ آپ دوسروں سے کو انگلی اٹھائیں پرفارمنس کے اوپر؟ 13 سال میں 13 بسیں نہیں دی. میں صرف اور صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو دعوے کر رہے ہیں کھوکھلے، وہ کم از کم جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں. اب اگر ٹرانسپورٹ کے سسٹم اور بسز کراچی میں آئیں گی تو یہ لوگ بیٹھ کے صرف یہی کہیں گے. چلیں، بہت شکریہ. We have run out of time. آپ سب کا بہت شکریہ. میرا آج کا پروگرام میرے کراچی کے خاص طور پہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے نام ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو کہیں سے ڈیسنٹ بسز مل جائیں. یہ بھی 80 بسیں آئیں گی، مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ چلیں گی، کس حالت میں ہوں گی، اور 2-2.5 کروڑ کا جو یہ شہر ہے اس میں 80 بسوں سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو وہ پروبیبل منہ میں زیرے والی بات بھی نہیں ہے. پر لیٹس ہوپ کہیں تو شروع ہو بات، جہاں جا کے ختم ہوگی آئی تھنک ہم سب کو پتا ہے یہ 80 سے 800 تو ہوں گی نہیں. اللہ رحم، اللہ یہی کرے کہ 80 کی 80 چلتی رہیں. بٹ لیٹس سی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.